السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رمضان کے روزے کی نیت سے ریلیٹڈ کچھ ضروری مسائل بتاؤں گا کہ کیا رمضان کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے کیا رمضان کے روزے کی نیت کا تلفظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے کیا سحری کھائے بغیر روزہ رکھنے سے روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر کے پورا اینڈ تک دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں، تاکہ آپ کو رمضان کے روزے کی نیت سے ریلیٹڈ پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ آئیے جانتے ہیں رمضان کے روزے کی نیت سے ریلیٹڈ کچھ ضروری مسائل کو۔ رمضان کے ہر روزے کی الگ الگ نیت کرنا، تو اب اس کا کیا حکم ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے رمضان المبارک کے پہلے روزے کی نیت کی اور آپ نے پہلا روزہ رکھ کر کے کمپلیٹ کر لیا، پھر اس کے بعد جب آپ اگلے دن دوسرا روزہ رکھیں گے تو دوسرے روزے کے لیے الگ سے نیت کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کریں گے۔ نصف النہار سے پہلے فرض و نفل روزے کی نیت کرنا، تو اب اس کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی نصف النہار شرعی سے پہلے رمضان کے ادا روزے کی نیت کرتا ہے تو اس وقت اس کے روزے کی نیت کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نصف النہار شرعی کے گزر جانے کے بعد رمضان کے ادا روزے کی نیت کرتا ہے تو اس وقت نہ تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور نہ ہی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ دوستو، نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے صبح صادق اور غروب آفتاب کے بالکل درمیانی وقت کو۔ اب اگر کوئی اس وقت سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہے تو اس وقت اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی اس وقت کے گزر جانے کے بعد میں روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ روزے کی نیت کے لیے زبان سے تلفظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف دل سے ارادہ کر لینا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روزے کے لیے سحری کھانا بھی نیت کرنے کے قائم مقام مانا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ عربی میں روزے کی نیت بصوم غد نویت من شہر رمضان کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور دل سے ارادہ کر لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ روزے کی نیت کرنے کے بعد صبح صادق سے پہلے کھانا پینا، تو اب اس کا کیا حکم ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزے کی شروعات صبح صادق سے ہی ہوتی ہے، اسی لیے جب تک صبح صادق نہ ہو تو اس وقت تک کھانا پینا سب کچھ جائز ہے، بھلے ہی روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے ہی کیوں نہ کر چکا ہو۔ سحری کی فضیلت۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری آخری شب میں کھانا پینا سنت ہے، اور حدیث پاک میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اسی لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری میں دیر کرنا، تو اب اس کا کیا حکم ہے۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سحری کو دیر سے کھانا، یعنی سحری کو آخر وقت میں کھانا، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سحری میں اتنی زیادہ تاخیر کرتا ہے اور سحری کو کھانے میں اتنی زیادہ دیری کرتا ہے کہ سحری کے وقت میں ہی شک پیدا ہو جائے تو اس کنڈیشن میں سحری کھانا مکروہ ہے۔ بلا سحری روزہ رکھنا، تو اب اس کا کیا حکم ہے۔ دوستو، سحری کھانا اگرچہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سحری کھائے بغیر ہی روزہ رکھتا ہے تو اس کنڈیشن میں اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ سحری کے بغیر روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے سحری کھائے بغیر ہی روزہ رکھا ہے تو اس وقت اس کا روزہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن وہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور برابر میں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دیجئے، تاکہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ثواب میں شامل ہو سکیں۔